بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وامر ان تنظف وتطیب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی بچوں کے سلسلے میں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک کمزور مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمارے لیے اور ہم کو ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ان کا ادب کریں اور ان پر اپنا وقت گزاریں۔ ایک مرتبہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کر رہے ہیں، آپ بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ کہیں گے ہمارے ہاں تو کئی بچے ہیں، آج تک ہم نے اپنے بچوں سے اس طریقے پر محبت نہیں کی۔ مدنی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب کیا کروں جس کے دل سے محبت نکال لی گئی ہے۔ بچوں سے محبت کرنا یہ ایک ایمانی فریضہ ہے، اور اگر کہا جائے امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے۔ لیکن معاملہ تربیت کا ہے۔ بچوں کی جتنی اچھی تربیت کی جائے گی اسی طریقے پر بچے اپنے اخلاق ظاہر کریں گے۔ تربیت سے پہلے بچوں کے ساتھ کس طریقے پر پیش آنا چاہیے، اور امام الاولین والآخرین کا وہ فرمان بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراءکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم واقامت حدودکم وسل سیوفکم۔ رواہ ابن ماجہ۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے، اپنی مسجدوں کو بچائیے۔ کس سے؟ بچوں سے۔ ومجانینکم، اور دیوانوں سے، یعنی بچوں کو مسجد سے دور رکھیے اور دیوانوں کو مسجد سے دور رکھیے۔ وبیعکم وشراءکم، اور خرید و فروخت کو، یعنی خریدنا اور بیچنا، یہ جو عمل ہے خریداری کو اور بیچنے کو مسجد سے دور رکھیے، باہر کام کیجیے یہ۔ وخصوماتکم، اور لڑائی جھگڑوں سے مسجد کو دور رکھیے۔ ورفع اصواتکم، اور اپنی آواز کو بلند کرنے سے مسجد کو پاک کیجیے۔ واقامت حدودکم، اور سزا دینے، یعنی اگر کسی پر سزا جاری کی جائے تو اس کو مسجد میں جاری نہ کی جائے، مسجد میں سزائیں نہ دی جائیں۔ وسل سیوفکم، اور اپنی مسجدوں میں تلوار نہ نکال لیا کرو۔ ہلکی ہلکی بات پر لوگ گن نکال لیا کرتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین کا یہ فرمان ہے۔ لیکن یہی دوسری جانب مدنی آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پر اس سے کہیں زیادہ دھیان دیا۔ بچوں کی جب تربیت صحیح ہوگی، وہ مسجد میں وہ کام نہیں کریں گے جو آج بچے کرتے ہیں،
مدنی آقا کا یہ فرمان بالکل بجا ہے، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ الفاظ نبوت ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے، ہم اس کو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین میں اس کو سمجھ ادا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب فرمان، مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ کہیں کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دیجئے۔ کہیں پھر آگے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کو ماریے۔ کن کو؟ بچوں کو ماریے۔ کہیں کب؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں یہ عمل قطعاً نہیں ہوتا۔ اگر ہم بچوں کو بچپن میں یہ کام کریں، 7 سال کی عمر میں بچوں کو حکم دے کہ نماز پڑھیے، اچھا یہاں پر کہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو مسجد آپ لے کے جائیے، کہیں ہے؟ مدنی آقا نے اس طرح فرمایا مروا اولادکم، اچھا اولاد میں دونوں ہیں۔ اولاد جب کہتے ہیں آپ یہ کتنے بچے ہیں تو ہم کہتے ہیں 8 بچے ہیں، نہیں لڑکے کتنے ہیں لڑکیاں کتنے، پھر ہم بعد میں بتاتے ہیں بچوں کا مطلب دونوں، اور دونوں کو مدنی آقا فرما رہے حکم دیجئے نماز کا، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں انہیں ماریے۔ یہ تربیت گھر میں ہوگی۔ اچھا پھر ہم گھر میں کرتے تو نہیں ہیں، اور گھر میں جا کر کے جب مسجد میں یہ بات سنی، مدنی آقا کا یہ فرمان سنا، دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، اللہ اکبر مدنی آقا کا یہ فرمان تھا، اور گھر گئے سب سے پہلے بیگم پر برس پڑے، بچوں کی کیا تربیت کرتی ہو تم؟ یہ آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، اور عورتوں سے، دونوں سے یہ حکم ہے، لیکن ہم اپنا کام نہیں کریں گے اور عورتوں پر برس پڑے۔ اور مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان جو حضرت عائشہ نقل فرما رہی ہیں، اما جان فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، اما جان فرمانے لگی امام الاولین والآخرین نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں قائم کیجئے، بنائیے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محلے میں مسجدیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسجدیں بنوا رہے ہیں یہ تعمیل ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مسجد بنا لی، اب کہیں اب ایک بات اور سن لو، وَأَمَرَ أَن تُنَظَّفَ وَتُطَيِّبْ، اور مدنی آقا نے یہ بھی حکم دیا اس کو صاف کیجئے، اس کو مسجد کو صاف کیجئے، وَتُطَيِّبْ، اور خوشبو کا بھی اہتمام کیجئے۔ ہمارے ہاں عمل نہیں ہے۔ یہ جو باتیں جتنی یہاں پر باتیں بتائی جاتی ہیں اس کے میں سب شامل ہے، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ملا جی ہو، عالم ہو، مولوی ہو، یا پھر ولی ہو، یا پھر غیر عالم ہو، عام انسان ہو، یا پھر غیر ایمان، ایک ایمان والا ہو، عالم کے علاوہ صرف ایک ایمان والا، یہ بات سب سے کہی جا رہی ہے۔ اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑا افسوس، اللہ اکبر، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت کو ہم نے روایات میں بدل دیا، ختم کریے قصہ، اور جو سچائی تھی وہ رسم و رواج میں کھو گئی۔ شادیوں میں رسم و رواج کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بچہ مسجد جانے لگا رسم و رواج کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بچے نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا رسم و رواج کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ روزہ رکھا ہے، اب روزے خشائی ہوگی، اچھا مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ کہیں گے اب جو ہے ایک کام اور ہوگا صرف، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بندہ مسجد میں آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ بڑوں کا بھی یہی حال ہے، بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ مدنی آقا نے رسم و رواج کو ہٹا کر کے سچائی پر انسان کو اور سچائی پر ایمان والوں کو ڈالا ہے، اور وہ سچائی
جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جس سچائی پر عمل کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جس سچائی پر عمل کیا ہے اولیاء کرام نے، جس سچائی پر عمل کیا ہے بزرگان دین نے، علماء امت نے اور ایمان والوں نے۔ ہمارا معاملہ بہت دور ہے۔ مدنی آقا کا فرمان ہے مسجد کو صاف بھی کیجئے اور اس میں خوشبو کا بھی اہتمام کیجئے۔ کہیں گے پھر ہم چلے آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، کپڑے میلے ہیں اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، بغل میں کھڑا ہے اور بہت سے لوگ امام کے پیچھے چلے آئے۔ کہیں گے پھر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہاں کھڑے ہو؟ ہم مالدار ہیں، ہمارے ہاں کروڑوں کی سمپتی ہے اور ہم کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور پلاٹنگ کا بزنس ہے۔ بھائی ہوگا، اچھی بات ہے، اللہ اور دے، اللہ اور برکت عطا فرمائے اور حاسدین کی حسد سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگوں کے پاس مال ہے، کہیں گے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہیں گے ہم پہلی سب میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہی چلتا ہے، ہم نے ایک چلہ لگا لیا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تکبیر ہم ہی کہیں گے اور مجال ہے کوئی دوسرا کہہ دے۔ اچھا پھر مولویوں کیا حال ہے؟ مولوی سب سے اللہ اکبر، ہنسی آتی۔ مولوی کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اگلی صف میں، وہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے، وہ آتے ہی دیر میں ہیں۔ وہ کہیں گے ہم مولوی ہیں اور ہم عالم ہیں اور ہم جو ہے ندوی ہیں اور ہم قاسمی ہیں اور ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ ہم آتے ہی دیر میں ہیں۔ اب بتائیے، عالم کی ذمہ داری تھی وہ پہلے آئے، نہیں آ رہا ہے، یہ غلطی اس کی ہے، ہم اس سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ہم لوگوں نے اس حدیث کو لے کر کے اس پر طنز کرنا شروع کر دیا، دیکھیے یہ ملا جی ہیں دیر میں آتے، اب ایسے مولوی آدمی کس کام کے ہیں، اب ایسا ہی ہیں سب۔ مدنی آقا کا فرمان سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہمارے کندھوں کو درست کیا کرتے تھے، ہمارے شانے پکڑ کر کے درست کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے استووا صفوفکم ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفیں درست کر لیجئے، کندھے سے کندھا ملا لیجئے، فتختلف قلوبکم، اگر آپ نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا، برابر میں کوئی مولوی آدمی کھڑا ہے یا برابر میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس سے ہم کھنس کھائے ہوئے ہیں، ہم کنارے ہٹ کے کھڑے ہوں گے، برابر میں ہم کیوں کھڑے ہوں اس کے؟ کل اس سے میری لڑائی ہوئی تھی۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے، صرف مسجد ایمان والوں کا گھر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، دنیا میں تنہا ایک یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کون عالم، کون فقیر، کون پڑھا لکھا، کون جاہل، کون مالدار، کون فقیر، کون مہلا، کون صاف، سب برابر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے علاوہ، مسجد کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، عیسائیوں کے گھر میں چلے جائیے، مندروں میں چلے جائیے، جو بڑے ہیں پہلے ان کو پرساد ملے گا، آپ پیچھے رہیے۔ یہیں پر بس نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کی مندریں الگ، آپ اعلیٰ مردین میں جائیے، اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کا بھگوان الگ، آپ اس مندر میں آ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ مالک کا احسان ہے، ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اس دربار میں سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کون بادشاہ، کون وزیر، کون پرجا، سب برابر ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مدنی آقا کا فرمان یہی ہے، استووا صفوفکم، صفوں کو درست کرو، ولا تختلفوا، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ہٹاؤ مت، کیوں؟ فتختلف قلوبکم، مدنی آقا کے الفاظ ہیں اور ہمیں یقین ہے مدنی آقا نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے۔ کیا کہنے لگے؟ نہیں تو تمہارے دل ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے پتہ ہے؟ دعا تعویذ والوں کے پاس جائیں گے، برابر میں جو پڑوسی ہے منہ نہیں لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اگر نماز چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ کہیں گے بیوی کی چھوٹی ہے، ساتھ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، آگے آپ کھڑے ہوئیے، پیچھے بیوی کھڑی ہو۔ اگر نماز چھوٹ گئی ہے، آپ امام بن جائیے، بیوی مقتدی بن جائے گی، بچے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد بیوی، محبت نہیں پیدا ہوگی۔ ہمیں سلیقہ ہی نہیں پتہ ہے، مسجدوں میں آنے کا سلیقہ پتہ نہیں، گھر کا کیا حال ہوگا۔ اگر کبھی کتنوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اگر ایک مرتبہ کبھی نماز چھوٹ جائے، اکثر چھوٹ جاتی ہے،
مسجد میں نہ جانے کے بجائے گھر میں بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، آج نماز ہم پڑھائیں گے، آپ میرے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیے۔ بچوں کو پتہ چلا کہ اچھا نماز ایسے ہوتی ہے، پھر ماں کہے گی بچے آپ جو شرارت کر رہے تھے ایسے شرارت نہیں کی جاتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے رکوع ایسے کیا جاتا ہے، آپ سجدہ کر رہے تھے سجدہ ایسے کیا جاتا ہے۔ تربیت گھر میں ہوگی، پھر آ کر کے بچے جب مسجد میں آئیں گے تو شرارت بہت کریں گے، پھر شرارت نہیں کریں گے۔ مدنی آقا کا فرمان فتختلف قلوبکم، اللہ تمہارے دل میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہى ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ مدنی آقا کا فرمان اس کے بعد یہ ہے اور میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں۔ کون لوگ؟ جو چلے لگاتے ہیں، جو مالدار ہیں۔ لیلنی منکم اولو الاحلام والنہى، جو بالغ ہوں، سمجھدار ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں بالغ تو ہیں لیکن اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ امام کی حرکات و سکنات سے واقف زیادہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اچھا ہمارے امام بھی ایسا ہی ہیں، ان کو بھی نماز کا طریقہ نہیں پتہ، جب کھڑے ہیں قدم یوں جا رہے ہیں۔ بہت سے امام ایسے ہیں کھڑے ہوتے دونوں قدم یوں کے بجائے یوں جا رہے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ اب ان کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوں گے وہ کیا دیکھیں گے؟ امام صاحب ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ پانی یہاں مر رہا ہے۔ بہرحال اولو الاحلام والنہى، میرے پیچھے وہ کھڑے ہوں جو بالغ ہوں اور سمجھدار ہوں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوں جو ان سے کم درجے کے ہوں، پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوں جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَوْسَاخِ، مدنی آقا کا پھر دوسرا فرمان یہ، اور دیکھو مسجدوں میں شور شرابہ مت کرو، جیسے بازار میں شور شرابہ ہوتا ہے مسجدوں میں شور شرابہ مت کیجیے۔ اچھا مسجد میں شور شرابہ بچے کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں؟ کہیں گے بڑے کرتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر شرارت کرنے لگے پھر دیکھیے نماز سلام پھیرا نہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ کون ہے؟ یہ متولی صاحب ہے، ان کا کام ہی ہے۔ کون ہے یہ؟ یہ بہت مالدار آدمی ہے، وہ خود نصیح آدمی ہے، ایسے کہتے رہتے ہیں کہ خود کے بچے مسجد آتے نہیں ہیں اور ایک ٹائم بیچارے مسجد میں چلے آتے ہیں اور بچوں پر زور۔ آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں نماز میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری بچوں کی تربیت کہاں کریں؟ گھر میں کریں۔ مدنی آقا کا فرمان، اس سے پہلے جو باتیں بتائی گئی تھی اس کو پھر سے لے کر کے ایک بات دماغ میں بیٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تربیت ہوتی کیسے ہے۔ مدنی آقا کا ایک فرمان، توجہ چاہیے، بڑی اہم بات۔ شادی کس کی نہیں ہوتی ہے؟ کون ایسا آدمی شادی کرنا نہ چاہتا ہو؟ کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر دے، لوگ کہیں گے بھیا علاج کرواؤ جا کر کے۔ مدنی آقا کا فرمان سنیے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے کہیں کیسے کرے؟ اللہ اکبر، ہمارا نبی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نبی کسی کا ہے؟ ایسا مذہب کسی کا ہے جو ہر چیز بتائے؟ کہیں جب کوئی آدمی شادی کرنے بعد بیوی کے پاس آئے تو کیسے آئے؟ یہ تربیت سکھائیے۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے بھی مربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچائیے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ جو مجھے اولاد دیجئے اس کو بھی شیطان سے بچائیے۔ مدنی آقا کا آگے فرمان یہ ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھ کر کے بیوی سے ملاقات کرتا ہے، قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدنی آقا نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ مدنی آقا فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے دعا پڑھی اور ہم لوگ مذاق میں کہہ بھی دیتے ہیں باپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی۔ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، لیکن معاملہ یہ ہم بھی نہیں پڑھتے۔ کہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں پتہ نہیں، سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ کہیں گے جب یہ تو اس وقت ہے جب بیوی سے ملاقات کرے اور جب ولادت ہوگی۔ میاں مدنی آقا کا فرمان ہے اس بچے کو اللہ شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ کہیں گے اب کیا کرے؟ کہیں گے اب سنو فرمان مصطفیٰ، اور سنیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ فرمانے لگے من ولد لہ ولد، جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو، فأذن فی اذنہ الیمنی وأقام فی اذنہ الیسری، اس کے دائیں کان میں اذان کہیے اور بائیں کان میں تکبیر کہیے، لم تضرہ ام الصبیان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ عقیقہ کیجئے، کیوں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافرمان بچانے سے روک دیں گے، نافرمان نہیں کریں گے۔ کتنے لوگوں کا عقیقہ ہم نے بچوں کے کیے؟ کب کرے؟ جب بڑے ہو جائے گا تب کریں گے، مال زیادہ آئے گا۔ افسوس ہے، افسوس۔
وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور پھر شکایتیں کرتے ہیں بچہ سمجھدار نہیں ہے، بہت شرارت کرتا ہے، کوئی بڑا آ جائے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ نے عقیقہ کیا تھا، آپ نے کان میں اذان کہی تھی، آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، کہیں گے پھر اگر بچہ بیمار ہو جائے تب کیا کرے؟ سنو مدنی آقا کا فرمان۔ آپ فرمانے لگے، ایک صحابی فرمانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عباس مدنی آقا اپنے بچوں کو یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کے کان، حضرت حسین کے یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے ہیں، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں کلمات تامہ کے ذریعے سے۔ کس سے؟ شیطان مردود سے، اور موذی جانور سے، سانپ نے کاٹ لیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا تھا، کچھ نہیں چیٹے نے کاٹ لیا تھا، چھپکلی نے کاٹ لیا تھا۔ مدنی آقا یہ پڑھا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین پر پڑھ کر کے دم کیا کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں۔ مسجد میں آ گئے اور پھر دیکھیے، بہرحال اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، نظر لگ جاتی ہے، مدنی آقا یہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں مردود اور ملامت کرنے والی نگاہوں کے ذریعے سے۔ نظر لگے گی؟ نہیں لگے گی، مدنی آقا کا فرمان ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا پھر آگے فرمانے لگے یہ وہ کلمات ہیں، حضرت حسن حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ وہ کلمات ہیں جو تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ کلمات ہیں، کون پڑھ کر دم کیا کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر۔ کتنی اہم دعا ہے جو ہمارے باپ دادا بھی پڑھتے تھے، اور امام الاولین والآخرین نے بھی ہمیں سکھائی، اور ہمیں نہیں پتہ۔ افسوس کی چیز ہے۔ اور پھر اگر بیمار زیادہ ہو جائے، مدنی آقا سے پوچھئے، ایک صحابی فرمانے لگے امام الاولین والآخرین بیمار کے پاس جب جایا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ اس کو شفا دے دیجئے اور ایسی شفا دیجئے کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ آئے۔ اور فرماتے ہیں وہ صحابی اس کے بعد وہ بندہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اس کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ آگے فرمانے لگے اگر کسی مریض کی عادت کے لیے جائیں، کوئی بیمار ہے چلے گئے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ نے بچا لیا، ورنہ لوگ بچتے نہیں ہیں، اتنا بڑا حادثہ، آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ ڈرانے گئے، اس کو تسلی دینے گئے۔ یہ بات ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے اللہ نے بچا لیا، ورنہ ایسے لوگ بچتے نہیں ہیں۔ مدنی آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ مدنی آقا فرمانے لگے جب کسی مریض کی عادت کے لیے جاؤ، بیمار ہو تب، ہاتھ ٹوٹا ہو تب بھی، سر میں درد ہو رہا ہو تب بھی، کینسر ہو گیا ہو تب بھی، بلڈ کینسر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے سرہانے پر بیٹھیے اور کیا کہیے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے اللہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں، اس اللہ سے مانگتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ اس کو شفا دے دیجئے۔ کتنی مرتبہ کہیں گے 7 مرتبہ یہ دعا، اس کے سرہانے پر بیٹھ کر کے دعا پڑھیے۔ سرہانے نہیں پڑھ سکتے، اس کے پاس بیٹھ کر کے یہ دعا مانگیے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کہیں دعائیں آپ ملا جی بتاتے ہو بھول جاتے ہیں، پھر وہی بات کہیں گے کاہے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے۔ اسی محلے کی بات ہے، ایک مرتبہ جب یہ دعا ہم نے بتائی، ایک عورت دوڑی آئی ضعیف سی، کہ وہ جو دعا آپ نے بتائی تھی وہ ہمیں لکھ دیجئے۔ اچھا یہ بات کہتے ہوئے اب ہمیں شرم آتی ہے کہ یہاں پر یہ جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، سب ہم سے بڑے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں ہے، بس تھوڑا سا علم آ گیا، اس کا گھمنڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، کہیے آمین۔ اور جب موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، ہم کو بھی اور تمام لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بچے ہمارے یہاں نہیں ہیں، یہ دعا دیکھیں، یاد کریں، لکھیں اور بچوں پر پڑھ کر کے دم کیجیے۔ قسم اس ذات کی اس کے قبضے میں تمام ایمان والوں کی جانیں، شفا ضرور ملے گی۔ نظر لگ گئی ہے، ضرور شفا ملے گی۔ کہیں کیوں؟ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں مدنی آقا کو کہ بال مل جائے، ہم کو مدنی آقا کی جوتیاں مل جائیں، تبرک کے طور پر رکھتے ہیں۔ میاں یہ تبرک کم ہے کیا؟ مدنی آقا کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ تبرک ہے، تبرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔